تحریک کی اور کسی بھی ایشو کے حوالے سے اس کو حل کرنے کے لیے یا جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے ایشوز کے اوپر. تو آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ میں نے ابھی جانا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے موقع دیں کہ میں اپنی بہنوں سے جو بات کر لوں. آپ سب لرنیڈ ہیں لیکن تھوڑی سی ایک ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم دن کیوں مناتے ہیں اور اس کی سگنیفیکینس کیا ہے اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی. یہ 1910 سے تقریباً چل رہا ہے. کچھ تو ہسٹری یہ کہتی ہے کہ 1857 کے بعد سے یہ موومنٹس چلنے شروع ہوئی کہ یہ یورپ اور امریکہ میں تھی. جو ٹیکسٹائل ورکر خواتین تھیں انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی اور 1910 میں انٹرنیشنل سوشلسٹ ویمن ایسوسی ایشن جو تھی اس میں ایک بہت نامور ایکٹیوسٹ تھی اس دور کی, ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ تھی کلارا. انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ ہمیں ویمن جو رائٹس کے لیے اور خاص طور پہ جو لیبر رائٹس ہیں, ورکر رائٹس ہیں, کیونکہ ہر دور کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دن منانا چاہیے. اس کے بعد جو امریکن سوشلسٹ پارٹی تھی وہ اس چیز کو آگے لے کے چلی اور 1919 کے بعد جو لینن تھے بہت بڑے ریولوشنری لیڈر, انہوں نے کہا کہ ہمیں 8 مارچ کو جو رشین ریولوشن تھی, دنیا کی بہت بڑی ایک جو بنیاد تھی جو ریولوشنری موومنٹ چلی اس میں خواتین کا بہت کردار تھا, تو اس موومنٹ کو یاد کرنے کے لیے اور خواتین کے جو کنٹریبیوشن تھی ہم یہ جو جدوجہد ہے 8 مارچ کو ہر سال ہم یہ منایا کریں گے. تو اس طرح بنیادی طور پہ اس کا جو کانسیپٹ ہے خواتین کی جدوجہد اور حقوق کا وہ بیسیکلی ایک ترقی پسند موومنٹ کے ساتھ ہے. تو اس وقت کی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی اور ریولوشن جو رشین ریولوشن تھی اس کی بنیاد آپ خواتین تھیں کہ جنہوں نے 1917-18 میں یہ نعرہ دیا کہ ہمیں روٹی اور امن چاہیے, اور اس کے بعد سے یہ موومنٹ جو ہے وہ چلنا شروع پوری دنیا میں پھیل گئی. اور آج آپ دیکھیں تقریباً 150 سال بعد اس کے مختلف شکلوں میں ہم اس موومنٹ کو مناتے رہے. 1975 میں اس کو باقاعدہ آفیشیلی یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا اور یہ جو دن ہے ہم آج اپنے مختلف مسائل کے حوالے سے اس کو مناتے ہیں. دیکھیں بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو حقوق دے رہے ہیں, ہمیں کسی نے حقوق نہیں دیے, ہم نے اپنی اسٹرگل کے ساتھ اپنے حقوق لیے ہیں. ایون پاکستان کے اندر جو لیجسلیشن بھی ہوئی ہے وہ ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی. وہ لیجسلیشن جو ہوئی ہے اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس کے پیچھے طویل جدوجہد ہے پاکستانی خواتین کی. میں ایک آپ کو 2-3 موومنٹس کے اوپر آج میں بات کروں گی. وہ لیجسلیشن تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے قوانین بنے, آئلی قوانین 1961 میں بنے, اور جب وہ قوانین بنے تو اس کے پیچھے خواتین تحریک بھی تھی, اس کے پیچھے خواتین نے بات بھی کی, اور جو رجعتی قوتیں تھیں اس وقت جو رجعتی قوتیں تھیں انہوں نے اس قانون کو انہوں نے اپوز کیا تھا. جب 1961 میں آپ کے یہ فیملی لاز بنے تھے تو انہوں نے کبھی کوئی غیر اسلامی کہتا تھا, کبھی کوئی کہتا تھا ہماری روایات کے اگینسٹ ہیں, لیکن پھر آپ کی محنت کی وجہ سے وہ قوانین منظور بھی ہوئے اور آج کسی نہ کسی شکل میں امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو آپ کی جو ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے قانون سازی ہوئی, پھر ویمن ایٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے 1910 میں جو قانون بنا اس کے پیچھے 10-12 سال کی جدوجہد ہے جو خواتین نے اتنی محنت کی تھی, اس کے بعد یہ قوانین بنے. اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن کا میکینزم اس لیے ویک ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھتا. تو اس وجہ سے, اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہے آپ کے ریاستی اداروں کے اندر. آپ کی ریاست ایک رجعتی ریاست ہے جو کہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتی باوجود اس کے کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں حقوق دیتا ہے, لیکن یہ ریاست نے کبھی کانسٹیٹیوشن کو مکمل طور پہ مانا ہی نہیں. اور یہاں پہ چند طبقات ہیں جس میں فوجی آمروں کا بڑا رول رہا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کیا. اس فنڈامنٹلزم کی وجہ سے پاکستان کی عورت نے بہت سفر کیا ہے. اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے بھی سنجیدگی کے ساتھ ان خواتین کے رائٹس کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا فیلئر ہے پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر بھی. جب پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی رہیں, اس کے بعد خواتین کسی نہ کسی حوالے سے گورنمنٹ کے اندر بھی رہیں, یقیناً ان کے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن, لیکن اس قدر وہ کام اس طرح نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیے تھا. تو میں نے آپ سے بات کی کہ جب پاکستان کے اندر جو موومنٹس ہیں, ایک بہت امپورٹنٹ تحریک تھی جس کا نام تھا سندھیانی تحریک. یہ تحریک جو تھی
یہ MRD کی موومنٹ جب چلی، بھٹو صاحب کی جب پھانسی ہوئی اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جب ظلم ہوا، تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی اور جس طرح پامالی عامر نے کی، اس کے خلاف سندھ کی خواتین نے اس موومنٹ کی بنیاد رکھی اور اس کا نام تھا سندھیانی تحریک۔ اگر آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت ضیاء عمریت کو للکارنے میں ان خواتین نے بہت بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور MRD میں سندھ میں جو MRD کو آرگنائز کیا، اس کے پیچھے بہت بڑی کنٹریبیوشن سندھی جو خواتین تھیں، وہ سندھیانی تحریک سے وابستہ خواتین تھیں، انہوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ اسی طرح ایک اور موومنٹ ہے جس پہ کبھی بات نہیں کی جاتی، وہ موومنٹ ہے انجمن مظاہرین اکاڑا کی موومنٹ، اور یہ وہ تحریک ہے کہ جو پاکستان کے اندر پہلی ایسی موومنٹ ہے جو بنیادی طور پہ ملٹری کے آفیشلز تھے جنہوں نے لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے پاکستان کی ایک ایسی تحریک ہے جو براہ راست ان سے لڑتے رہے، اور میں خود اس تحریک کا حصہ رہی، ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے۔ ان خواتین نے تھانوں کے باہر جا کے جب ان کے لوگوں کو ملٹری اور رینجرز کے لوگ اٹھا کے لے کے جاتے تھے، تو وہ ٹرکوں پہ بیٹھ کے، وہ ٹرالوں پہ بیٹھ کے تھانوں کا گھیراؤ کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے مردوں کو چھوڑیں۔ تو بہت زیادہ بہادری کے ساتھ پاکستان کی عورت لڑی ہے۔ اسی طرح جب ضیاء کا آمریت آئی تو اس وقت حدود قوانین پاس ہوئے، جو حدود قوانین تھے ان کے تحت خواتین کو بہت ان کو بہت بری طرح سے وکٹمائز کیا جاتا تھا، تو اس کے خلاف بھی ویمن ایکشن فورم کی خواتین تھیں، انہوں نے نکل کے اس قانون کو چیلنج بھی کیا، اور اس آمریت کے دور میں کہ جب آواز اٹھانا بہت مشکل تھا تو وہ خواتین نکلیں۔ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تحریک کی بات کرتے ہیں، جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا آپ تحریک اٹھائیں،